بھاری جرمانے، محکمہ قانون نے جرمانوں کا آرڈیننس جاری کر دیا۔ موٹر سائیکل کی تیز رفتاری پر 2000، گاڑی پر 5000 روپے جرمانہ ہوگا۔ بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑی چلانے پر 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ ون وے کی خلاف ورزی پر 6 ماہ قید اور 50,000 روپے تک جرمانہ ہوگا۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں زائد مسافر بٹھانے پر بھی لاکھوں روپے کے جرمانے کیے جائیں گے۔ جعلی نمبر پلیٹ پر بھی سخت سزائیں ہوں گی۔ پنجاب میں موٹر وہیکل آرڈیننس میں اہم ترین ترامیم کا نفاذ، گاڑیوں، ڈرائیونگ لائسنس اور ٹریفک سسٹم میں بڑے سخت اقدامات۔ گورنر پنجاب نے صوبائی موٹر وہیکل آرڈیننس 2025 نافذ کر دیا۔ پنجاب حکومت دل کے مریضوں کے بلا تاخیر علاج کے لیے پرعزم، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ مریض ساہیوال سرگودا کارڈیالوجی سینٹرز کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا گیا۔ 57 اسپیشلائزڈ ہاسپٹلز کی پرفارمنس رپورٹ بھی پیش۔ کارڈیالوجی مشینری کی تاخیر پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا اظہار ناراضی۔ سرگودا میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو اپریل تک مکمل فعال کرنے کا حکم۔ مری ہاسپٹل بھی فروری میں فعال کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور اس فیڈریشن کے 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، یہ ہم جانتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا کی واحد فیڈریشن ہے کہ جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ باقی 3 کو ملا کے بھی ان سے بڑا ہے۔ پنجاب کی پاپولیشن از 52% آف پاکستان، باقی 3 صوبے آپ اکٹھے کریں تو دے آر 48% آف پاکستان، اور پنجاب 13 کروڑ کا صوبہ ہے۔ ہمارے صرف 5 کیپٹل سٹیز ہیں پاکستان میں جہاں کچھ ترقی آپ کو نظر آتی ہے۔ وہ سندھ کا کیپٹل ہو جو کراچی ہے، پنجاب کا کیپٹل جو لاہور ہے، کے پی میں پشاور اور بلوچستان میں کوئٹہ، اور دین اور فیڈرل کیپٹل اسلام آباد۔ اس کے علاوہ کوئی ایک شہر ہم نے نہیں بنایا جس کے اندر ساری بنیادی ضرورتیں آپ کو مل سکتی ہوں۔ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ آپ کی خدمت کرنے کی حکومت ہے۔ اس نے آپ کی گلی، آپ کا محلہ، آپ کے علاقے کی صفائی بھی کرنی ہے، اس نے تعلیم بھی دینی ہے، اس نے آپ کے لیے سیوریج، پانی، سارا بندوبست اس نے کرنا ہے۔ تو وہ ایسا ٹیئر ہے جو خدمت کرنے کا ایک ٹیئر ہے، اور ہم ہمیشہ جب بھی ہماری جمہوریت آتی ہے ہم سب سے پہلے اسے ختم کرتے ہیں۔ پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل ایک فیڈریشن ہے۔ وقت کے ساتھ ہمارے حالات ضرور بہتر ہوئے ہیں، مگر ملک اپنی صلاحیت کے مطابق ترقی نہیں کر رہا۔ ہمارے ہمسایہ ملک تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا IOBM کراچی میں ایپسیپ کے زیر اہتمام آگاہی سیشن سے خطاب۔ بولے، ملک کے صرف 5 کیپٹل شہروں میں ترقی ہوئی۔ جب بھی حکومت آتی ہے سب سے پہلے بلدیاتی نظام کو ختم کرتی ہے۔ ہمارے ادارے آزاد نہیں۔ سندھ تقریباً 6 کروڑ کی آبادی ہے، 5.5 کروڑ کی۔ کراچی کی آبادی ہم فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ کتنی ہے۔ کوئی 2 کروڑ کہہ رہا ہے، کوئی 3 کروڑ کہہ رہا ہے، ہم فیصلہ ہی نہیں کر سکتے، اور آج کے دور میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جہاں بھی نیا پروونس بنا ہے، نیا ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا ہے، وہاں اس کے پازیٹیو اثرات ہوئے ہیں۔ جب ہم اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو اس طرح سے نہیں بناتے جس طرح انہیں بننا چاہیے تو پھر اس کے کچھ نتیجے نکلتے ہیں۔ 25 کروڑ کے ملک میں 2.5 کروڑ ایسے بچے ہیں جن کو سکول میں ہونا چاہیے اور وہ سکول نہیں جا رہے۔ جہاں بھی نیا صوبہ بنا اس کے مثبت نتائج سامنے آئے۔ دنیا میں اتنے بڑے ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں ہیں، ایک شہر میں بیٹھ کر پورے صوبے کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں۔ آج تک کراچی کی آبادی کا تعین نہیں ہو سکا۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا تقریب سے خطاب۔ بولے، ہم مسائل پر تو بات کرتے ہیں لیکن وجوہات کی بات نہیں کرتے۔ 6 کروڑ آبادی کے صوبے میں بنیادی مسائل پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ اتنی بڑی آبادی کے ساتھ کسی صوبے نے ترقی نہیں کی۔ 31 کنٹریز ہیں دنیا میں جو سندھ سے بڑے ہیں، تو اتنے بڑے ملک بھی نہیں ہیں جتنے بڑے ہمارے پاس صوبے ہیں۔
41 कंट्रीज़ हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा बड़े हैं, 42nd लार्जेस्ट मुल्क हो सकता है, और 172 कंट्रीज़ हैं दुनिया में जो रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान से छोटे हैं। कितने हमारे पास 200 के करीब टोटल दुनिया में मुल्क हैं, और 172 हैं जो बलूचिस्तान से छोटे हैं। मैक्सिको है, नंबर 10 पे आता है, 130 मिलियन की पॉपुलेशन है, 31 प्रोविंसेस हैं। ये है जो दुनिया अपने आप को किस तरह लेके चल रही है। अगर हम इसको देखें, पंजाब, दुनिया के सिर्फ 12 मुल्क हैं जो पंजाब से बड़े हैं। अगर पंजाब एक मुल्क हो तो वो 13वां बड़ा मुल्क हो दुनिया का। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद कहते हैं, दुनिया में इतने बड़े मुल्क नहीं जितने बड़े हमारे सूबे हैं। सियासी जमातों के मंशूर में नए सूबों का जिक्र है। सियासी जमातें नए सूबों के नाम पर वोट तो लेती हैं लेकिन बाद में भूल जाती हैं। 13 करोड़ आबादी वाले मुल्क मैक्सिको के 31 सूबे हैं। छोटे सूबों की तश्कील के लिए नौजवान अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तरक्की या तब्दीली मिडिल क्लास लीडरशिप से आती है। ये सोचना छोड़ दें कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं? अगर हम राइट डायरेक्शन पे जाएंगे तो चाहे स्लो चलें, हम मंजिल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हमारी डायरेक्शन ही ठीक नहीं तो जितनी मर्ज़ी स्पीड से भागें, हम कभी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप यूनिक हो, अगर आप चाहते हैं कि जॉब मार्केट में आपको प्रायोरिटी पे ले लिया जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका कारोबार बेस्ट हो, तो प्लीज़ आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना पड़ेगा। चेयरमैन एफसेप चौधरी अब्दुर्रहमान कहते हैं, इस वक्त पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। मुल्क की तरक्की के लिए दुरुस्त सिमत का तयन करना होगा। मिलकर सोचना होगा कि मुल्क किस सिमत में जा रहा है। अगर हमारी डायरेक्शन ठीक हुई तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। पैदाइश, निकाह, तलाक और वफात की रजिस्ट्रेशन अब पाक आईडी मोबाइल एप्लीकेशन पर दस्तियाब होगी। लोकल गवर्नमेंट पंजाब और नादरा के दरमियान ई रजिस्ट्रेशन मुआहिदा तय पा गया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और डीजी नादरा पंजाब ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। डीजी लोकल गवर्नमेंट पंजाब अहमद कमाल मान की भी तकरीब में शिरकत। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ बोले, इब्तदाई तौर पर 3 अजला में पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जा चुका। पायलट अजला में जेहलम, चकवाल और ननकाना साहिब शामिल हैं। वज़ीर बल्दियात जान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास मिसाली गाँव प्रोग्राम में पेशरफ का जायज़ा लिया। ज़ीशान रफ़ीक बोले, पंजाब के 10 डिवीजन्स के 443 देहात को मिसाली गाँव बनाने जा रहे हैं। पहले मरहले में सरगोदा के 36 और साहिवाल के 40 देहात में काम होगा। गुजरांवाला के 53 और गुजरात के 46 देहात को मॉडल विलेज बनाएंगे। लाहौर शेखुपुरा के 46 देहात में जदीद म्यूनसिपल सर्विसेज मुहैया करेंगे। हर गाँव में चिल्ड्रन पार्क और गलियाँ पुख्ता की जाएंगी। वर्कर्स को फ्लैट्स देने के लिए कुरानदाजी की तारीख फाइनल। WWF की जानिब से कुरानदाजी के जरिए 720 वर्कर्स को फ्लैट्स दिए जाएंगे। 28 नवंबर को ऐवान वज़ीर आला में तकरीब होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी होंगी। फ्लैट्स के लिए 6000 वर्कर्स ने दरख्वास्तें जमा करवाई थीं। लाहौर और कसूर के वर्कर्स में फ्लैट्स तकसीम होंगे। वज़ीर लेबर और अफरादी कुव्वत मंशा भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब बैंक नुमाइंदगान के राशन कार्ड की प्रिंटिंग, तकसीम और तहसील के तमाम मराहिल पर तफसीली गुफ्तगू। मंशा भट्ट बोले, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ राशन कार्ड की मुसलसल मॉनिटरिंग कर रही हैं। राशन कार्ड की प्रिंटिंग और तकसीम के अमल में मज़ीद बेहतरी लाई जाए। मेहनत कशों के मुआशी इस्तेहकाम के लिए राशन कार्ड एक तारीखी मनसूबा है। राशन कार्ड सेल को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में FBR तर्ज पर इस्लाहात काम का आगाज़। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौज़म इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। PRA में बड़े हजम वाले टैक्स पेयर्स के लिए अलग कमिश्नरेट के क्या की सिफारिशात का जायज़ा लिया गया। एनफोर्समेंट ऑफिसर की रोज़ाना कारकर्दगी रिपोर्ट डैशबोर्ड से मुंसलिक, जज़ा और सज़ा का मेकनिज़म तैयार।
چیئرمین PRA موزم اقبال کی زیر صدارت 129ویں اتھارٹی میٹنگ میں انعقاد کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر ملک فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت محکمہ توانائی کا اجلاس سولر، ہائیڈرو، بایو گیس، ونڈ اور ویسٹ ٹو انرجی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں 2011 سے 23 تک محکمے کی کارکردگی رپورٹ پیش۔ ملک فیصل ایوب کھوکھر کہتے ہیں، قابل اعتماد، سستی اور مقامی توانائی ہماری اولین ترجیح ہے۔ پائیدار توانائی کے لیے شفافیت اور مؤثر منصوبہ بندی ناگزیر ہے۔ بہترین ٹیم ورک کے ذریعے آگے بڑھیں گے۔ محکمہ صنعت و تجارت پنجاب اور چین کے سرمایہ کار گروپ سینو پارک ٹیک انڈسٹری پرائیویٹ کے مابین معاہدہ طے پا گیا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین اور چین کی کمپنی کے CEO نے معاہدے پر دستخط کیے۔ انڈسٹریل پارک میں چین کا سرمایہ کار گروپ $1.5 ارب کی غیر ملکی سرمایہ کاری لائے گا۔ ٹاؤن کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر، AQI 428 تک جا پہنچا۔ گلبرگ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 302، بیدیاں روڈ کا AQI 214، علامہ اقبال ٹاؤن کا ایئر کوالٹی انڈیکس 208 ریکارڈ۔ شہر کا ٹمپریچر 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ ہوا 2 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ۔ ہوا میں نمی کا تناسب 76% تک جا پہنچا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ کا دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری۔ 1 نومبر سے اب تک بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ اور دھواں چھوڑنے والی 1677 گاڑیوں کا چالان، 993 گاڑیاں بند کر دی گئی۔ اوور لوڈنگ کرنے پر 1900 گاڑیوں کو 2.5 کروڑ روپے کے جرمانے۔ انسداد اسموک کارروائیوں کے دوران مزید 416 مقدمات درج کر کے 388 ڈرائیورز کو گرفتار کیا گیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان بولے، کسی گاڑی کو دھوئیں کا زہر فضا میں شامل نہیں کرنے دیں گے۔ اسکولوں میں پنجابی زبان فروغ دینے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت کا اسکولوں میں پنجابی بول چال کے فروغ پر زور۔ تمام سرکاری اسکولوں میں باادب اور شائستہ پنجابی سکھانے کی ہدایت۔ طلباء کو تسی اور اسی جیسے مؤدبانہ الفاظ کے استعمال کی تلقین۔ غیر رسمی پنجابی الفاظ کے استعمال سے گریز کی ہدایت۔ پرائیویٹ تعلیمی ادارے لاہور بورڈ سے الحاق کے لیے خوار ہونے پر مجبور۔ 300 سے زائد اسکولوں کی درخواستیں بورڈ کے پاس التوا میں پڑی ہیں۔ لاہور بورڈ کی سستی کے باعث ہزاروں طلباء کا سال ضائع ہونے کا خدشہ۔ اسکول مالکان کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ اسکولز کو ہزاروں روپے فیس بھرنے کے باوجود لاہور بورڈ سے الحاق نہیں مل رہا، جس سے بچوں کے بورڈ کے داخلے بھجوانے میں مسائل کا سامنا ہے۔